الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کے آپس میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے انما المؤمنون اخوہ کہ ایمان والے جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، اخوت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اور اگر کسی وقت کوئی غصے ناراضگی ہو جائے، حالات اور تعلقات کشیدہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں آپس میں ان کی صلح کروا دینی چاہیے، آپس میں ان کے تعلقات کشیدہ نہیں رہنے دینے چاہیے، بلکہ ان کے آپس کے اندر صلح والے اور اچھے تعلقات کروا دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تمہارے اوپر فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک تو اخوت کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان والے وہ کسے باشر کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی قوم اور برادری سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو ایمان وہ رشتہ ہے جو تمام ایمان والوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایمانی رشتہ جسے میں اور آپ کہتے ہیں یہ امت مسلمہ کے جوڑنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے سب کو آپس کے اندر پرو دیا ہوا ہے۔ گویا ایمان ایک لڑی ہے، اور اس لڑی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو پرو دیا کہ تمہیں ایمان کی بدولت آپس میں اخوت حاصل ہے، اور یہ ایمانی اخوت اتنی پائیدار ہوتی تھی، اتنی اعلیٰ ہوتی تھی کہ شاید جس کی مثال دینا بھی مشکل ہے۔ تاریخ صحابہ اکرام کے واقعات سے تو بھری پڑی ہے۔ میں قریب کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ ایک جگہ مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور کوئی مسلمان گرفتار ہو گئے، اور ان کو وہ پکڑ کے لے گئے اپنے ہاں، اور جا کر ان کو سزا دینے کی باری آئی کہ بھئی ان کو سزا دیتے ہیں۔ جب سزا دینے لگے تو انہوں نے سزا کا طریقہ یہ طے کیا کہ 3 پرچیاں لکھ دیں،
اور وہ ان تینوں کے سامنے ڈال دی. کہا ایک ایک پرچی اٹھا لو، جس کے نام پر جو سزا نکلے گی وہ اس کو مل جائے گی. تو ہر ایک نے ایک ایک پرچی اٹھائی. تو ایک پرچی کے اندر تھا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، اور ایک پرچی میں تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور ایک پرچی میں ایک تیسری سزا بھی لکھی ہوئی تھی. تو جس کے متعلق یہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس نے اپنی پرچی پڑھی اور رونا شروع کر دیا. جب وہ رونے لگا تو ساتھ والے نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ عرض کیا کہ نہیں، موت سے تو نہیں ڈرا، یہ تو شہادت ہے. البتہ ایک چیز ہے میرے ذہن میں، وہ یہ کہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بچہ ہوں، اور میری ماں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے پیچھے سے. مجھے یہاں شہید کر دیا جائے گا تو میری ماں کو پیچھے سے کوئی پرسان حال، کوئی ان کی خیریت دریافت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں کہ پیچھے سے والدہ کا کیا بنے گا. تو یہ جو دوسرا مسلمان تھا جس کی پرچی یہ نکلی تھی کہ اس کو اتنے کوڑے سزا کے طور پر لگائے جائیں اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، تو یہ کوڑے کھانے والا مسلمان اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، میری ماں تو ویسے ہی فوت ہو چکی ہے، اس لیے مجھے تو پیچھے کوئی ایسا غم نہیں کہ میری ماں کو کون سنبھالے گا. چلو ایسے کر لیتے ہیں، پرچی کا آپس میں تبادلہ کر لیتے ہیں، یہ کوڑوں والی پرچی آپ لے لیں اور قتل ہونے والی پرچی مجھے دے دیں. تو جب ادھر جا کر دکھائیں گے تو میں آپ کی جگہ پھانسی چڑھ جاؤں گا اور تم کوڑے کھا کر اپنی ماں کی خدمت کے لیے واپس چلے جانا. صاحبو، اس کو قرآن نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ جب تمہارے دلوں میں ایمان ہوگا تو ایمان سے ایک رشتہ قائم ہوگا. اس رشتے کو قرآن نے اخوہ کہا ہے، اخوت جس کو کہتے ہیں، بھائی چارہ جس کو آپ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ ایمان کی بدولت ہم تمہارے اندر وہ اخوت دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر ہونی چاہیے. تو بھائی، جب قرآن میرے اور آپ کے اس رشتے کو بیان کر رہا ہے جسے میں نے اخوت کہا ہے، تو آج ذرا میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں کہ آیا اس اخوت کا کوئی منظر مجھے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کوئی اخوت کا اثر میرے اور آپ کے مزاج کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے. تو قرآن نے بہرحال اہل ایمان کا، میں نے کہا یہ جو رشتہ ہے اس کو بیان کیا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی بھی دے دیتے ہیں. تاریخ میں ایک اور واقعہ لکھا ہے، ایک ابراہیم نخعی تھے، بہت بڑے محدث ہیں، اور ایک ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، اللہ والے تھے. اور جیسے حکومتوں کے ہاں ہوتا ہے کہ حکومتیں پکڑ دھکڑ کرتی ہیں، تو حکومت نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فیصلہ کر دیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. اور یہ دونوں بزرگ ایک ہی محلے کے اندر رہتے تھے. تو جس کو آپ وارنٹ گرفتاری کہتے ہیں، تو ابراہیم نخعی ان کے وارنٹ گرفتاری لے کر پولیس یا فوج یا جو بھی ان کا ادارہ تھا وہ پہنچ گیا. اور جب وہ گلی میں آئے تو ان کی ملاقات ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو بہت بڑے عبادت گزار اور اللہ والے تھے. تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ ابراہیم تمہارا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا ہی نام ہے ابراہیم. تو انہوں نے کہا یہ تمہارے وارنٹ گرفتاری ہیں، ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے. حالانکہ ابراہیم تیمی کو پتا تھا کہ حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ میرے بارے میں نہیں ہے، وہ ابراہیم نخعی کے بارے میں ہے، اور وہ وقت کے بہت بڑے امام اور عالم ہیں، ان پر حکومت پابندی لگانا چاہتی ہے. لیکن آپ نے وہ دستاویز، وہ وارنٹ گرفتاری پڑھے اور کہا ابراہیم تو میرا ہی نام ہے. کہا چلو پھر آپ کو لینے آئے ہیں. انہوں نے گرفتار کیا اور جیل میں پہنچا دیا.
اور بہت مشہور جیل اس زمانے کی دیماس کی جیل تھی، اس میں بڑے مظالم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ان کی اماں اور باقی لوگ جب ملنے گئے تو پہچان نہ سکے۔ تو کسی نے کہا کہ ابراہیم تیمی سے کہ تو نے اپنے آپ کو کیا مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ تجھے تو نہیں گرفتار کرنا چاہتے تھے، گرفتار تو ابراہیم نخعی کو کرنا تھا، تو نے نام کے اشتراک کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا اور کہا میں ابراہیم ہوں، اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا۔ تو ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھو، میں تو لوگوں کو علم نہیں پڑھا سکتا، میں تو لوگوں کو دین کا مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ ابراہیم نخعی وہ تو بہت بڑے محدث ہیں اور فقیہ ہیں، لوگوں کو حدیث کا علم پڑھا رہے ہیں، فقہ کا علم پڑھا رہے ہیں، اور میں ان کی جگہ پر جیل کاٹ رہا ہوں۔ اگر میرے جیل کاٹنے سے یہ علم دنیا میں پھیل جائے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے۔ بھائیو، اس کو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے ان کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ ایمان کی بدولت اخوت کا ہے۔ اور میں نے کہا اس رشتے نے دنیا میں ایسی داستانیں چھوڑی ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ ایمان کی وجہ سے بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے، نظریات اور سوچ کی وجہ سے بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے، تو اللہ نے بتایا کہ وہ رشتہ صرف ایمان کا ہوتا ہے، یہ ہے وہ پائیدار رشتہ۔ باقی دنیا میں جتنے تعلقات ہیں یاد رکھیے گا وہ ناپائیدار ہیں، ان میں استحکام نہیں ہوتا، ان میں اپنا لالچ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ ختم ہوتی ہیں تو وہ رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایمان کا رشتہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پائیداری رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ یکجان ہو کر رہا کریں۔ حق تعالیٰ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ تمہارے دلوں میں پھوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ جو تمہارے دلوں میں پھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجتمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی اس ایمان کی بدولت۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ دنیا کی پوری دولت بھی خرچ کر دیں تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی بدولت محبت پیدا کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آپس میں اخوت اور بھائی چارہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی اپنی امت کے اندر یہ پیدا کر کے گئے تھے کہ امت یکجان رہے، آپس میں ملی رہے، ان کے اندر دراڑ نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اگر تم آپس میں الجھے تو یاد رکھنا تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ تمہارے اندر یگانگت، ہم آہنگی، میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے اور اللہ کے نبی بھی چاہتے کہ تمہارے اندر یہ ہونی چاہیے۔ اس لیے بھائیو ایسا ماحول بنانا کہ جس سے امت کے دلوں میں دراڑ پیدا ہو، یہ یاد رکھیے گا یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے رسول بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے امت میں دراڑ پیدا ہو۔ صحابہ کرام کے قربان جائیں، انہوں نے تو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ ہم آپس میں دراڑ نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ آپ لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن رکھا ہے،
یہ چوتھے خلیفہ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور اللہ نے علم، عمل اور تقوی میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم میں آپ کے متعلق حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنایا اور علی کو اس شہر کا دروازہ بنا دیا، یعنی اتنے اونچے علم والے۔ جب آپ خلیفہ بنے ہیں اس وقت کچھ مسلمانوں کے آپس کے حالات اچھے نہیں تھے، آپس میں کچھ اختلافات نمودار ہوئے، اور مسلمانوں کا ایک طبقہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور کوفہ، بغداد، یہ سارا علاقہ جو تھا یہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا چونکہ آپ خلیفہ تھے، اور مسلمانوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ تو مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے، ایک ادھر ہو گئے اور ایک ادھر ہو گئے۔ جب مسلمان دو حصوں میں بٹے تو جس کو قرآن نے کہا تھا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ اگر تم آپس میں پھٹو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تو ہوا یہ کہ روم، انہوں نے یہ دیکھا، رومیوں نے، کہ آج کل مسلمانوں کے آپس کے حالات اچھے نہیں ہیں، لہٰذا مسلمانوں پر حملہ کر دینا چاہیے، اور حملہ کر کے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم ان سے بدلے لیں گے اور ان کا ملک، اقتدار اس کو چھین لیں گے۔ یہ مشاورت کر کے انہوں نے فیصلہ کر لیا، رومیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بڑا حصہ حضرت علی کے ساتھ تھا اور واقعتاً حضرت علی برحق تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت علی پر حملہ کر دیتے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا رومیوں نے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ رومی جو ہیں وہ حضرت علی پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اختلافات اپنی جگہ، حضرت علی کے ساتھ حضرت معاویہ کے اختلافات چل رہے تھے، یہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ امت مسلمہ پر رومی چڑھائی کرنے لگے ہیں، دشمن ادھر آنے لگا ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا جو ہرقل روم کا جو بادشاہ تھا اس کے نام آپ نے ایک خط لکھا۔ اس کا عنوان یہ تھا اے رومی کتے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تو حضرت علی پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ میرے حضرت علی کے ساتھ کچھ اختلافات ہو گئے ہیں اور تو حضرت علی پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ سن، اگر تو حضرت علی پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو سب سے پہلا سپاہی جو علی کی طرف سے تیرے مقابلے میں آئے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ میں حضرت علی کے دفاع میں، چونکہ وہ میرے بڑے ہیں اور مسلمان ہیں اور امیر المومنین ہیں، اختلاف اپنی جگہ، لیکن اگر تیرے ذہن میں یہ ہے کہ اختلاف سے میں ناجائز فائدہ اٹھاؤں، تو آپ نے کہا تھا اے رومی کتے سن، سب سے پہلے علی کا دفاع کرنے والا، علی کی طرف سے مقابلے کے لیے آنے والا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ میں لڑوں گا تیرے ساتھ کہ تو ہوتا کون ہے علی کے اوپر حملہ کرنے والا۔ اس کو بھائی اخوت اسلامیہ کہتے ہیں۔ ہم تو شاید یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے دین نے اور ارباب دین، جن کو میں اور آپ صحابہ کرام کہتے ہیں، انہوں نے عملاً یہ کر کے دکھایا۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن اختلاف رائے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم دست و گریباں ہو جائیں، ہم کیچڑ اچھالیں، ہم زبان درازی کریں، یہ کہیں بھی اختلاف رائے کا یہ معنی نہیں ہے۔ اختلاف رائے تو شروع سے چلی آئی ہے اور وہ حسن ہے۔ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں اختلاف رائے ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا مخالفت، کیچڑ اچھالنا، ٹانگیں کھینچنا، زبان درازی کرنا، کسی کے اچھے کو بھی برا کہنا، یہ میری اور آپ کی نفسانیت ہے جس نے آج مجھے اور آپ کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔
اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں اور ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، حضرت سعد اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں اور اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ کسی چیز میں آپس میں اختلاف رائے ہو گیا، ہو جاتا ہے انسانوں میں، اختلاف رائے ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی برائی بیان کرنا چاہیے کہ وہ جو آپ کا حزب مخالف ہے نا وہ ایسا ایسا ہے۔ جب اس نے کوئی برائی بیان کرنا چاہی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اس کو جھڑکا اور جھڑکنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ کہا مجھے خالد کے ساتھ اختلاف رائے ضرور ہے، اس کی رائے اور ہے، میری رائے اور ہے، لیکن ہمارا آپس کا اختلاف ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہمارے آپس کی اختلاف رائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو مونڈ کے رکھ دیں۔ کہا یہ ہمارے دین پہ اثر انداز نہیں ہوتا، خبردار تمہیں کس نے یہ جرت دی کہ تم اس کی برائی میرے سامنے بیان کر سکو۔ تو بھائیو یہ دین نے سکھایا ہے اور میں نے کہا اہل دین نے سکھایا ہے۔ چونکہ یہ باتیں میں نے اور آپ نے سیکھی بھی نہیں اور سنی بھی نہیں، اس لیے ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا کہ اختلاف رائے کے باوجود یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ تو صحابہ اکرام کے قربان جائیں، انہوں نے عملاً یہ نمونہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اختلاف رائے کوئی بری بات نہیں، لیکن مخالفت برائے مخالفت بہت بری چیز ہے۔ آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حضور کے داماد ہیں، بلکہ دوہرے داماد ہیں۔ حج کے موقع پر جب مینا اور مزدلفہ وغیرہ میں آتے ہیں اور عرفات میں آتے ہیں تو عرفات میں اگر مسافر ہو آدمی تو وہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، ظہر کی بھی 2 اور عصر کی بھی 2 پڑھتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ابتداءً تو 2 رکعتیں پڑھائیں، لیکن بعد میں حضرت عثمان نے 4 رکعتیں پڑھانی شروع کر دی۔ عرفات میں حاجی لوگ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت عثمان نے 4 پڑھانی شروع کر دی۔ بعض اہل علم نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں شادی کر لی تھی، یہ بھی آپ کا وطن بن گیا تھا، مدینہ بھی آپ کا وطن تھا، جس کی وجہ سے آپ نے 4 پڑھائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور بھی 2 پڑھاتے رہے، ابو بکر اور عمر بھی 2 پڑھاتے رہے، عثمان بھی ابتداء 2 پڑھاتے رہے، اب اس نے 4 پڑھانی شروع کر دی ہیں۔ کاش یہ 2 پڑھائے تو یہ 4 سے بہتر ہے۔ یہ اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہیں، اتنی دیر میں نماز کھڑی ہو گئی اور حضرت عثمان مصلی پر آئے اور حضرت عثمان نے 4 رکعتیں پڑھائیں اور عبداللہ ابن مسعود نے بھی اللہ اکبر کہہ کر 4 رکعتیں پیچھے پڑھی۔ 4 رکعتیں پڑھ کے جب فارغ ہو کر بیٹھے تو شاگردوں نے عرض کیا حضرت آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ یہاں 2 رکعتیں ہونی چاہیے، 4 کی بجائے 2 پڑھائے تو بہت اچھا ہے، ادھر آپ مسئلہ یہ بیان کر رہے تھے اور ادھر جب حضرت عثمان نے 4 رکعتیں پڑھائیں تو آپ نے بھی پیچھے کھڑے ہو کر 4 پڑھ لی، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ فرمایا الخلاف شر، میری اور ان کی رائے کا اختلاف تو ہے، لیکن اگر میں جھگڑا پیدا کروں، مخالفت کروں تو یہ مخالفت کرنا امت کے اندر شر اور فتنے کا ذریعہ بنے گا، اور امت میں شر اور فتنہ پیدا کرنا یہ سب سے بدترین چیز ہے۔
قرآن اس کو کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ یہ فتنہ امت میں پیدا کر دینا یہ تو قتل سے بھی بدترین ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی امت کسے کہتے ہیں تو وہ میں اور آپ سیکھیں کہ امت کہتے کس کو ہیں۔ تو امت کہتے جو یکجان ہو جائے، باوجود اختلاف رائے کے ایک دوسرے کا ادب، احترام، محبت سے پیش آنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور آج یہ چیز میرے اور آپ کے اندر سے بھائی نکلتی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے میں اور آپ اس پہ غور کریں، کہیں ایسے نہ ہو کہ جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو جائے، ہم ایمان کو ثانوی حیثیت پر لے جائیں اور اپنے اختلافات کو پہلی حیثیت پر لے آئیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان سے ہم ہاتھ دھونا شروع کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں یہ چیز پیدا کر کے گئے تھے کہ ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے، ان کے دلوں میں دراڑ نہیں ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں تجھے ایک نصیحت کرنے لگا ہوں۔ فرمایا میری نصیحت یہ ہے کہ صبح اور شام اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، تیرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ اور بغض نہ ہو۔ اگر تم صبح اور شام ایسے کرو تو یہ کر لو، یہ میری وصیت ہے تمہیں۔ اور پھر فرمایا صبح اور شام اس طرح گزارنا کہ اپنے دل کو کھوٹ، حسد اور کینے سے پاک رکھنا، یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ اور فرمایا جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع امت کو اس کی تعلیم دی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھو، کھوٹ سے پاک رکھو، اور اپنی زبان کو بھی پاک رکھو، جس کو حضور نے فرمایا تھا سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ بدترین قسم کا گناہ ہے، کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ بدترین قسم کا گناہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، ان کا حضرت مقداد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کوئی جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہوا غصے میں آئے اور زبان سے گالی نکل گئی۔ جب ان کی زبان سے گالی نکلی تو حضرت عمر کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے مقداد کو گالی نکال دی ہے۔ تو حضرت عمر نے قسم اٹھا لی کہ اگر میرا بیٹا میرے ہاتھ چڑھ گیا تو آج میں اس کی زبان کاٹ کے رکھ دوں گا، اس نے زبان سے گالی کیوں نکالی ہے۔ تو آپ نے یہ قسم اٹھا لی کہ عبداللہ اگر میرے ہاتھ آ گیا تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گا۔ پھر صحابہ کرام نے بیچ میں پڑھ کے ان کی بھی صلح کرائی، ان کی بھی معافی لے کے دی، اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ کفارہ ادا کر دیں۔ تو بھائیوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امت کیسی ہوتی ہے، اختلاف رائے کے باوجود کیسی ہوتی ہے، تو ہمارے نبی، صحابہ کرام، ہمارے پیشوا، وہ ہمیں نمونہ، آئیڈیل، مثال دے کر گئے ہیں، اور ہم اس سب کو بھول کر اپنی نفسانیت کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ کے لیے اس نفسانیت سے میں اور آپ اپنے دامن کو پاک کریں تاکہ میری اور آپ کی کہیں آخرت خراب نہ ہو جائے۔ ارے ایسے نہ ہو، دنیا تو پتہ نہیں بنے گی کہ نہیں بنے گی، آخرت سے بھی پلہ جھاڑ بیٹھے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کی خاطر خراب کر کے بیٹھ جائے، اور ایسے لوگوں کی دنیا بھی نہیں بنتی، یاد رکھیے گا۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں انما المؤمنون اخوہ کا جو پیغام ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، تو میں نے کہا قرآن بھی ان کو بیان کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اخوت اسلامی یہ ہمارے اندر مات نہیں پڑنی چاہیے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن زبان درازی،
بدگمانی، کیچڑ اچھالنا، برائیاں ڈالنا اور آپس کے اندر کشاکشی کرنا، اسلام اللہ اور اس کے رسول اس کی اجازت نہیں دیتے، نہ مسلمان معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ نہ جانے نحوست میرے اور آپ کے اندر کہاں سے آ گئی، اس سے مجھے اور آپ کو اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔